چلو الحمد لله الذي هدانا بفضله العميم إلى الدين القويم الحمد لله الذي هدانا بفضله العميم إلى الدين القويم أرسل رسلا بالتكريم أمرهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والتعظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا یہ وحی کسی کو نہیں، حضور سے پہلے کسی کو نہیں، نہ حضور کے بعد کسی کو نہیں، یہ حضور کا حصہ ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بیان مفصل میرے بھائی نے کر دیا، آپ کو جذبات کو ابھارا، توبہ بھی کرے، اللہ قبول فرمائے، اللہ کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت برسائے پورے ملک پر۔ آخری بات پہلے کر دوں اور پھر میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں، وہ یہ کہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سیرت منانے کی چیز ہے یا اپنانے کی؟ یہ سیرت اپنانے کی چیز۔ اب کیوں؟ سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور بہت پیارے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ کلام اللہ یعنی قرآن مجید میں جو منزل من اللہ علی قلب محمد، اس میں ہر پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ اور کسی بڑے نبی نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاسْتَمَعْتُ لِنَفْسِي، وَاسْتَمَعْتُ لِنَفْسِي، بڑی چیز ہے۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے بنایا اپنے لیے، تو کہیں اور نہیں جا سکتا، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا۔ اتنی فضیلت والے پیغمبر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے لگے تو قوم نے کہا کہ جب یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت تشریف لے گئے تھے تو پیچھے بچڑے پرستی میں قوم مبتلا ہو گئی، واپس آئے
تورات لے کر تورات کے کچھ اوراق لے کر آئے تو قوم کی یہ حالت دیکھی، بہت غصے ہوئے، بہت جلال ہے۔ بہرحال قوم نے توبہ کی، اللہ نے جو سزا دی وہ پوری ہوئی۔ توبہ کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ جانے لگے علیٰ نبینا علیہ السلام۔ تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آپ جاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں، اور پھر واپس آتے ہیں تو کوئی پرندہ کاغذوں کا لے آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے احکام ہیں جن میں ہم جن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مصیبت ہو۔ تو آج ہماری درخواست ہے آپ جا رہے ہیں تو ساتھ ہمارے آدمی کچھ لے جائیں جو آپ کی اس گفتگو کو دیکھیں سنیں اور واپس آ کر شہادت دیں کہ واقعی موسیٰ کسی ہستی کے پاس جاتا ہے جو بہت شانوں والی ہے اور وہاں سے احکام آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ضدی اور اکڑ قوم کی بات مان لی۔ یہ اصحاب مصطفیٰ تھوڑی تھے۔ تو 70 آدمی چنے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 سیانے سمجھدار قوم کے لوگ چن کر آپ نے اپنے ساتھ لیے۔ جب وہ بقع نور کے ٹکڑے جہاں پر تجلی ذات ہوتی تھی اور موسیٰ ہم کلام ہوتے تھے، وہ جگہ آئی تو اللہ کی جلال اور تجلیات کی ہجوم ان کو برداشت نہ کر سکے، بے ہوشی تاری ہوئی، نیچے سے زلزلہ آیا اور 70 کے 70 ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میں تو لے آیا تھا انہیں اپنا گواہ بنا۔ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے عرض کہ یا اللہ رب لو شئت، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاک، اے اللہ اگر تو چاہتا مجھے ہلاک کرنا یا ان کو سب کو ہلاک کرنا پہلے کر دیتے، اب میں ان کو اپنی ذمہ داری دے جائے ہوں، میری عزت کا واسطہ ہے، میرے ہاتھ پہ رہا، ان کو زندہ کر تاکہ یہ جا کر بتائیں اور میرے پر شرم رہ جائے قوم کے سامنے۔ اللہ نے اپنے کریم کی یہ درخواست قبول اور 70 مردہ زندہ ہو گئے۔ زندہ میں کوئی کہانی نہیں سنا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، وہ زندہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہوئی، خوشی ہوئی، اور جب دیکھا کہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہو رہی ہے اور دروازہ قبولیت کے کھلے ہیں، تو ایک اور دعا کر، اور وہ دعا بحیثیت پیغمبر کے، اللہ کے پیغمبر کے دل میں اپنی امت کی شفقت کا غلبہ، اور وہ دعا کی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کہ اے اللہ ہمارے لیے بھلائی لکھ دے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں، تاکہ ہم روز روز یہ بے وقوف ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب تیری تقدیر میں لکھی آئے گی، لکھت آ جائے گی، تو تیری لکھت مٹا نہیں کرتی، تیری تقدیر ٹلا نہیں کرتی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو یوں میری قوم بے وقوفیوں سے اور کفر سے اور بدبختی سے بچ جائے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اس پر حاشیہ میں
فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اسی لیے کی تھی کہ میری قوم ہمیشہ کے لیے ہدایت پر، اور یہ پیغمبر کے دل میں اپنی امت کی محبت ہوا کرتی ہے اور ہونی چاہیے، وہ آتے ہی سنتے ہیں۔ تو اس دعا کے جواب میں یہ بات ذرا غور سے سنو، اس دعا کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا سگنل نہیں دیا، نہ انکار کیا، بلکہ ایک قانون بیان کیا، ایک قانون بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ قال عذابی اصیب به من اشاء، میرے عذاب کا یہ قانون ہے کہ میں وہ بھیجتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، وہ میری مرضی ہے۔ مجرم کو معاف کر دوں، میں اللہ ہوں، مجھ پر کوئی قادر نہیں ہے، تو میں کر سکتا ہوں، اور پکڑ لوں یہ میری مرضی ہے۔ میرا عذاب جو ہے وہ میری مرضی پر موقوف ہے، مجرم کو بخش لوں تو بخشوں، نہ بخشوں پکڑ لوں، ہاں ظلم دوں۔ اور عذابی اصیب به من اشاء، لیکن میری رحمت جو ہے وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر عام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش کے سامنے یہ تحریر لکھ کے رکھی ہوئی ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر قائم۔ تو میری رحمت ہر چیز پر عام ہے، لیکن وہ چلتی ہے اوپر سے تو سب کے لیے آتی ہے، لیکن جو اس کو نہ لے اور اندر چھپ جائے تو وہ معلوم رہ جاتا ہے۔ بارش اوپر سے آتی ہے، کھلے میدان میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ سب کو مل پہنچتی ہے، لیکن جو اندر گھس جائے وہ معلوم رہتا ہے، اس کو وہ نہیں حاصل میں اس کو پہنچتا۔ تو وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر کام ہے۔ لیکن آپ کا یہ ارشاد، آپ کا یہ دعا کہ لکھ کر دے گا میری امت کے لیے، تو میں آپ کی امت کے لیے لکھ کر نہیں دے گا۔ ایسا اب تو ہوا، ابھی نہیں لکھتا ہوں، عنقریب لکھوں گا، عنقریب 2000 سال بعد۔ 1000 سال ایک ہو گیا اور 2000 سال ایسا، اس لیے مستقبل قریب کا اشارہ، مستقبل بعید کا صیغہ۔ ویسا اب تو ہوا، میں اس رحمت کو لکھ کر دوں گا، اس کی 3 شرطیں، جس میں اس قوم کو، اس امت کے لیے لکھوں گا جس کے اندر یہ 3 شرطیں، یہ 3 صفتیں ہوں، وصف ہوں۔ ویسا اب تو ہوا للذین یتقون، میں لکھ کر دوں گا ان کو جن کے دل میں میرا خوف ہوگا، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوگا، اور خدا کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے رک جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو یہ میرا قانون ہے، جس کے اندر تقویٰ کی صفت ہوگی اور یتقون ویؤتون الزکاۃ، جو اللہ کی نعمتیں مالی ہوں یا کوئی بدن میرے لیے خرچ کریں، ان کا شکرانہ ادا کریں، میری نعمتیں میرے کہنے کے مطابق خرچ کرنے کی ذمہ داری جو قبول کریں۔ وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور تیسری صفت ان میں یہ ہوگی کہ وہ صرف وہی ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام نشانوں پر۔ اب یہ تینوں صفتیں
کہاں ہوں گی، کس ملک میں ہوں گی؟ تو اللہ کی رحمت قربان جائے گی، جوش میں آئی، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بتا دوں کہ کن کے لیے لکھوں گا تو سن، بس اب تم وہ میں لکھوں گا ان قریب جن میں یہ 3 صفتیں ہوں گی، اور ان میں یہ ان کے لیے یہ لکھ کر دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الذین، اگر تم سننا چاہتے ہو کہ کون ہوں گے تو سن، الذین، وہ لوگ ہوں گے یتبعون الرسول النبی الامی، میں ان کے لیے لکھ کے دوں گا کہ جو اتباع کرتے ہوں گے اس نبی کا جو امی ہوگا، اس نبی کا جو امی ہوگا، یعنی نبی وہ آیا نہیں ہوگا، اور جس کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں جس کو یہ لکھا ہوا پائیں گے یہ اس نبی کی امتی ہوں گی، اور یہ ان کی بنیادی وصف یہ ہوگا کہ اتباع کرتے ہوں گے رسول نبی امی۔ یاد رکھو، یہاں میں روک کر تھوڑی سی بات بتا دوں گا کہ قرآن میں کہا ماننے کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوئے، ایک ہے اطاعت، اطاعت کا معنی کیا ہے؟ کہنا ماننا، لیکن اس میں بھی یہ معنی زائد ہے کہ خوشی سے کہنا ماننا، وہ خوشی سے کہنا ماننا کہ اپنے آقا کا جس کو خدا مانا ہے، جس کو نبی مانا ہے، اس نے کوئی حکم دیا وہ کہا مانے خوشی سے، یہ بھی ایک وصف ہے، اطاعت ہے اس کا نام۔ ایک وصف دوسرا ہے اتباع۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ نبی نے کہا یا نہیں کہا، حکم دیا یا نہیں دیا، لیکن نبی کو کرتے دیکھا تو لگ پڑے کرنے، نشان دہی، قدموں کی نشاندہی، قدموں پر قدم رکھا۔ الذین یتبعون الرسول، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو گویا 2000 برس پہلے حضرت حق سبحانہ و تعالی اپنے پیغمبر جہاد، پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جہادی پیغمبر، پیغمبر جہاد، اولو العزم نبی کریم کو بتا رہے ہیں۔ اس نبی کے صحابہ کا حال، حضور حضرت موسیٰ کے صحابہ کا یہ حال کہ گواہ بھیجے کہ دو دیکھو یہ کہیں ایسے میں ٹرکا تو نہیں رہا، تو بولتا صحابہ کی اتباع کی خبر 2000 سال پہلے اللہ سے حضرت موسیٰ کو دے رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے، تو ادھر ان کو اطلاع پہنچی، ابو سفیان کا قافلہ راستہ بدل چلا گیا، تو قریش کو اطلاع پہنچی، وہ 1000 کا لشکر تیار کر کے نکل پڑے۔ حضور کو پتہ چلا کہ لشکر آ رہا ہے، تو آپ اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، 313 گنتی میں اس وقت، کچھ یہ نہیں کہ سارے آ گئے، کچھ رہ بھی گئے ہوں گے، لیکن اس وقت موجود یہ تو جنگ کے لیے آئے بھی نہیں تھے، یہ تو ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے، اس کا تعاقب کرنے کے لیے۔ تو آپ نے اکٹھا کیا ان کو، ہاں بھائی کیا رائے ہے؟ 1000 کا لشکر آ رہا ہے، اور لاؤ لشکر ہے اور پورے ساز و سامان کے ساتھ، اور یہاں کیا ہے؟ یہ 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 ذرہین،
8 شمشیر، یہ 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں بدل دینے کو آئے ہیں، یہ دنیا بھر کی تقدیر ہے۔ یہ 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں بدل دینے کو آئے ہیں، یہ دنیا بھر کی تقدیر ہے۔ ان کی شان 2000 سال پہلے ہے، ابھی تورات بھی پوری نہیں اتری، ابھی انجیل بھی پوری نہیں اتری، ان میں بھی ان کا تذکرہ آیا، اور کس شان کا آیا، کس بنیادی بس کا آیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامین۔ اتباع رسول، اتباع رسول، نبی امی، خیر یہ وقت اتباع کے معنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا، تو رائے مان ادھر پہلے مہاجرین سے ملا، تو سارے مہاجرین نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، حضرت ہم تو آپ کے ایمان لائے ہیں، ہمیں جہاں آپ لے جائیں گے، دریاؤں میں، سمندروں میں، جہاں حکم دیں گے، آپ آرام سے بیٹھیں، ہم آپ کی دائیں طرف، بائیں طرف، پہلو میں، سامنے، پیچھے حفاظت کریں گے۔ حضرت نے ایک دفعہ جواب لوگوں نے دے دیا مہاجرین، آپ نے پھر کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے، پھر یہی جواب ملا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن انسان کی طرف ہے، کیوں؟ اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ معاہدے کی شک میں جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ میں، جس پر یہ انصار نے دستخط کیے تھے اور آپ آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس میں یہ بھی ایک شک تھی کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ دیں، مدینے سے باہر شک میں واجب، تو وہاں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، پابند ہوں گے انصار۔ تو پھر جب یہ روح سہولت ہے تو ایک صحابی نے غالب مقداد ابن اسود تھے، تو انہوں نے کہا کأنک تعلمنا یا رسول ہم اصحاب موسیٰ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہم وہ نہیں ہیں اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جاؤ، ہم یہاں بیٹھیں گے، آپ ہمیں جہاں حکم فرمائیں، ہمارا خون پہلے گرے گا، پھر ہمارے کو حاصل ہوگا، ہم ساتھ حضور کا چہرہ کھل الذین یتبعون الرسول۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ علام الغیوب ہے کہ نہیں؟ کتنے ہزار سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، 2000 سال۔ اللہ نے دل کو جھانکا تھا کہ نہیں؟ اللہ کا علم ناقص تھا؟ یہ اتباع کرنے والی ہوں گے یا مرتد ہونے والی ہوں گے؟ اصحاب محمد کی پہلی تعریف اللہ نے وحی میں یہی کی ہے کہ یتبعون الرسول، قدم پر قدم رکھنا، یہ ہے اتباع۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامین، اس کے 7 درجے اتباع کے لکھے ہیں علماء مدرس الفسانی رحمۃ اللہ تعالی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام درجوں میں اتباع کے اعلیٰ مقام پر، لیکن آخری درجہ جو لکھا ہے حضرات نے وہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر حضور سے سہو ہو گیا، کوئی
مناسب فیصلہ نہیں کر سکے، اللہ کے علم میں وہ فیصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو صحابی وہ اس کی رائے بھی وہاں غلطی ہو، یعنی اتنی صلاحیت ہو کہ اپنی رائے ہی نہ رہے۔ تو ایک جس نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہل لگا تھا کہ 4 رکعتیں پڑھنی تھی، 2 پر سلام پھیر دیا، اور وہ ذوالجدین جو صحابی تھا اور کوئی نہیں بولا، وہ بول اٹھے کہ اے اللہ کے رسول، نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا کہ نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا۔ انہوں نے کہا حضرت ایک بات تو ہوئی ہے، یا آپ بھولے ہیں یا نماز ہم نے 2 پڑھی۔ ہم نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز مختصر ہوں۔ پھر دوسرے صحابہ کی طرف روکا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضرت کہہ تو یہ تھی۔ تو اس وقت سیدہ صاحب واجب ہوا، آپ نے کھڑے ہو کر بقایا 2، کیونکہ اس وقت تک نماز میں کلام منع نہیں ہوتی، 2 رکعت پورے کی، اور حضور کی صحبت پر وہ قیامت تک کے لیے نمازیوں کے لیے رحمت ہے۔ لیکن ادھر صدیق اکبر ہے کہ عمر بھر افسوس کرتے تھے کہ مجھے صاحب کیوں نہیں لگا۔ یہ درجہ کمال کا اصحاب رسول میں تھا۔ آپ اتباع کو معمولی سمجھتے ہیں؟ سن لو، میں ایک دوسری بات بھی کرنے لگا، وقت تو نہیں زیادہ ہو۔ ہمارا اپنے رب کے ساتھ کئی قسم کے تعلق ہیں، کئی نسبتیں ہیں ہمیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی مخلوق مربوب ہیں۔ وہ ہمارا خالق، نسبت خلق ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق۔ وہ حاکم ہیں، ہم محکوم۔ وہ رازق ہیں، ہم مرزوق ہیں۔ وہ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں۔ ملکیت کی، رزق دینے لینے کی نسبت اور حاکمیت کی نسبت سب ہے، لیکن ان سب میں فاعل کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ حاکم کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ایک نسبت ہے عبدیت، ہم عبد ہیں، اللہ معبود ہے۔ یہاں پر فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ اس کو کیا مطلب نہیں؟ ہمیں کیا علم حاصل ہوا؟ ہمیں یہ علم حاصل ہوا ہمارا سب کام کرنے کے اللہ نے ہیں، ہم نے صرف بندگی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ اللہ یہ چاہتا ہے عبادت کرتے رہو، روزی بھی میں دوں۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اور آج ہے وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، اور آج ہے کہ ہم عبادت کیا ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، ایمان چھوڑ دیتے ہیں کہ اب میں کرے گا کیا، مسجد بنے گا۔ تو یہ نسبت ہے، تو اتباع کی نسبت کب آتی ہے یاد رکھنا۔ اتباع کی نسبت عبد، ہم عبد ہیں، اللہ معبود ہے، اور اطاعت یا حکم جو ہے، جب عبادت کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں تو ہم اطاعت سے عبادت ہوتی ہے۔ اور ایک اور نسبت ہے محبت کی، نسبت حبی، نسبت حبی، یہ دونوں طرف چلتی ہے۔ یہ اللہ فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، اللہ محب بھی ہے، معبود بھی ہے۔ بندہ محب بھی ہے
محبوب بھی ہے، لیکن یہ نسبت کب حاصل ہوتی ہے کہ بندہ محبوب بنے؟ بندہ اپنے اللہ کو محبوب بنے، اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں اللہ کو محبت کروں تو اللہ کی اطاعت کروں۔ محبت محبوبیت کب حاصل ہوتی ہے؟ محبوبیت اطاعت سے زیادہ اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔ دلیل ہے آپ کو کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اب میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، تمہیں اللہ محبوب بنا دے گا، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اتباع سے محبوبیت ملتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، عبودیت کی تکمیل پر حکمرانی ادا ہوتی ہے۔ عبودیت کی تکمیل پر حکمرانی ادا ہوتی ہے کہ مکی زندگی کی جب شدتیں سختیاں بہت ہو گئی زیادہ، تو اللہ پاک نے معراج کے لیے بلایا حکمرانی کے احکام دینے۔ تو وہاں نسبت کیا رہتی؟ سبحان الذی اسریٰ، عبدیت کی تکمیل پر حکمرانی کی بشارت دی۔ اور جب معراج پر پہنچے اور انتہائی طور پر پہنچے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کی میں ابھی آپ سنا رہا ہوں، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسری بی الی السماء، جب مجھے اللہ پاک نے آسمان کی طرف رات کے وقت اٹھایا، مجھے لے جایا کیا، کلمنی ربی، قربنی ربی، اللہ نے مجھے اپنے قریب کیا، حتیٰ کان بینی و بینہ قاب قوسین او ادنیٰ، حتیٰ کہ میرے اور رب کے درمیان صرف اتنا فاصلہ تھا جیسے کمان کو کھینچو اور اسے قریب ترین ہو جائیں گے، اس سے بھی کم تر فاصلہ تھا۔ وہ کیا تھا ہم نہیں سمجھ سکتے، اور جو اللہ نے دیا۔ لیکن وہاں پر جب میں پہنچا تو حضور فرماتے ہیں کلمنی ربی، اس وقت میرے رب نے مجھ سے کلام کیا اور ارشاد فرمایا یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد۔ میں نے کہا لبیک یا رب، میں نے عرض کی میں حاضر ہوں میرے رب۔ تو فرمایا حل غمک، کیا تجھے غم تو نہیں دے گی یہ بات، ان جعلتک آخر الانبیاء، حل غمک ان جعلتک آخر الانبیاء، کیا یہ بات تمہیں گراں تو نہیں گزرے گی، تجھے افسوس میں تو نہیں ڈالے گی کہ مجھ سے پہلے جو نبی تھے ان کے بعد نبی آتے تھے اور میرے پاس نبوت کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے، کیا اس بات سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں میرے رب۔ قلت لا یا رب، قال جعلتک آخر الانبیاء، میں نے تمہیں آخری نبی بنایا۔ پھر ارشاد فرمایا یا حبیبی یا محمد، میں نے عرض کی لبیک یا رب، کہ میں حاضر ہوں میرے رب۔ فرمایا حل غم امتک، کیا تیری امت کو یہ غم تو نہیں ہوگا، ان جعلتها آخر الامم، اگر میں اسے آخری امت بنا دوں۔ یہاں پر خاتم کی بجائے آخر کا لفظ ہے اس حدیث میں، یہ دہلوی کے حوالے سے کنز العمال میں بھی اور دہلوی میں بھی کے حوالے سے مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترجمان سنن دی کہ تیری امت کو تو یہ غم نہیں ہوگا اگر میں اس کو آخری امت بنا دوں۔ میں نے کہا لا یا رب، تو میرے اللہ نے فرمایا جعلت امتک نا ابلغ اذهب وبلغ
وَأَبْلِغْ عَنِّي أُمَّتَكَ السَّلَامَ، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، یہ الفاظ ہے۔ جاؤ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا جعلتها آخر الامم، میں نے انہیں آخری امت بنایا۔ کیوں بھائی؟ یہ اللہ کے جو الفاظ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آخر الامم، سلام پہنچا دینا، یہ پیار کی بات ہے، کی بات، صدا کی بات کیسا کیا؟ یہ اتباع کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے میں یہاں بات کرتا ہوں کہ نبوت کا عبادت کرنے سے، اطاعت کے ذریعے عبادت کرنے سے حکمرانی ملتی ہے جسم کی تکمیل پر، اور اتباع کی برکت سے ختم نبوت کی فضیلت ملتی ہے۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ ختم نبوت کے کام کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، نسبت حبی کے حامی۔ تو میرے دوستو، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ 2000 سال پہلے صحابہ کی اتباع کی وجہ سے ان کو یہ دولت نصیب ہوئی۔ تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سستی نہ کرو۔ یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ یہ سارے اوصاف اصحاب محمد کے اور شریعت محمدی کے فضائل بیان کرنے کے بعد اب موسیٰ علیہ دعا کر میں بات ختم کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ سنا ہوگا کہ بھئی میری یہ جو میں نے اپنی امت کے لیے دعا کہی تھی وہ اللہ نبی امی کی امت کے لیے وہ قبول فرما رہے ہیں، تو تھوڑی سی افسوس تو ہوا ہوگا۔ اللہ نے ان کے لیے دروازہ کھولا، جو کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا۔ وہ نبی جو امی ہوگا وہ کسی خاص قوم کا نہیں ہوگا، کسی خاص قبیلے کا، کسی خاص قوم کا حسب نسب کی وجہ سے وہ نبی، اس کی نبوت زمانے کی طول اور عرض کے لیے عام ہوگی، اس سے رحمت کا دروازہ کھلا ہوگا، درے فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، درے فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، تو مراد دین و دنیا آ کے پائے جس کا جی چاہے۔ تو تیری امت کے لیے بھی دروازے کھلیں گی، وہ بھی اگر اس کو مان لے تو اس کو بھی یہ مل جائے گا۔ اور چنانچہ ایک قوم آئی ومن قوم موسیٰ لیکن اس بشارت میں اگر کہ مقصود تسلی دینی تھی کہ اس امت آپ کی امت پر بھی دروازے بند نہیں ہوں گے، لیکن یہاں حضور کو پھر ایک نعمت اور مل گئی کہ آپ کو نبوت عامہ تام قیامت تک کے لیے ہر مخلوقات جہاں جہاں اللہ کا ملک لہو ملک السماوات والارض، جہاں خدا کی خدائی وہاں محمد کی مصطفیٰ، اللہ نے سب کی عطا فرما دیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم احسان نہیں جتا رہے ہیں، ہم اپنی عاقبت بنا رہے ہیں۔ دیکھو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں وہ رحمت لکھ دوں گا، اللہ نے وہ دعا قرآن میں امت محمدی کو سکھائی بھی نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ اور یہی دعا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی مانی، اللہ کہتا ہے میں لکھ دوں گا، وہ لکھ کر آئی اور وہ ہے۔ میرے دوستو، شرط گئی کہ اپنے آپ کو
نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اتباع میں وقف کر سارے مسئلے آپ کے حل ہو گئے انشاءاللہ، اور یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ بس میں اب ایک شعر کی زمانے میں ہو گیا تھا، سنت کا سبق، سنت یہ پیغام ہے، سنت کا سبق امت کو، سنت کا سبق قوم کو پھر یاد کرا، سنت کا سبق قوم کو پھر یاد کرا دو، جو نقش فرنگ آئے نظر، جو نقش فرنگ آئے نظر اس کو مٹا دو، جو نقش فرنگ آئے نظر، یہ اپنا پیغام صرف یاد رکھو۔ ہمارا کام یہ ہے کہ تہذیب یہ جنگ ہے، یہ تہذیب کی جنگ ہے، اس جنگ میں حضور کا ساتھ دو اور ختم نبوت کی شہدائی ہو۔ یہ کون دیکھو، ایک علم بردار جب وہ اہل بیت کے نام پر اپنا مذہب چھوڑتا ہے، اہل سنت، اور وہ روافض میں شامل ہوتا ہے تو وہ کالا جھنڈا لگاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ دوسرا جھنڈا بھی پکڑے؟ ہر شخص اپنی دکان پر اپنی دکان کا سودا رکھتا ہے اور وہ بھی وہی رکھتا ہے۔ ختم نبوت کی اگر شہدائی ہو اور کچھ نہیں کر سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر یعنی لباس اور اپنی وضاحت مسلمانوں کی بناؤ، تاکہ انگریز دیکھ کر، فرنگی دیکھ کر خوش نہ ہوں کہ ہماری شکل و صورت کو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہر ختم نبوت کا عقیدہ بہت اونچا عقیدہ ہے، اس کی برکت سے ہمیں بہت کچھ انعام ملا ہے۔ تو اس عقیدے کو تقاضے کا، ہر عقیدہ جو ہوتا ہے وہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمارے عمل کا تقاضا کیا ہے اس عقیدے کا؟ کہ ہم ساری دنیا کی تہذیبوں کو لاٹ مار کر ختم کر دیں اور اپنے آقا کی تعظیم کو، رنگ کو، لباس کو ترجیح دیں اور آپ کی سیرت اور اسوے کو اپنانے کی کوشش کے اندر اپنی زندگی کھپا دیں۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے اللہ کو قبول کرے۔